بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے آج کے واقعے کا موضوع ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے واقعات۔ دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ عنہا کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ عز و جل تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ 3 دن کا فاقہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے بتایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقہ سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کھانے کو مانگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے باوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ بے مثال صبر۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہیں۔ فرائض میں غفلت نہ برتتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شدید بیماری میں مبتلا تھیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آتی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تم سے زیادہ اپنے بیٹے پر مہربان ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک صبح نماز کے لیے دیر سے پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے بلال، تمہیں کس چیز نے روکا؟
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرا اور آپ رضی اللہ عنہ اس وقت آٹا پیس رہی تھی اور بچہ پاس رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں آٹا پیس دیتا ہوں اور اگر چاہیں تو بچے کو سنبھال لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بیٹے پر تم سے زیادہ مہربان ہوں اور میرے دیر سے آنے کا سبب یہی ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔